اور جلدی جلدی جاتے تھے، کہتے تھے لوٹ لو ان کو، لوٹ لو ان کو۔ اور کہتی کہ میری بیوی جناب زینب کا یہ حال تھا، کبھی ایک بیوی کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اس کی چادر نہیں لوٹنے دوں گی، کبھی دوسری بیوی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، اس کی چادر نہیں دوں گی۔ کہ جناب زینب خود فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی بھتیجی کبرا کی چادر چاہ رہی تھی، ظالم نے اس زور سے میری کمر میں نیزے کی ہڈی چبھائی، میں زمین پہ گر گئی، میری چادر چھین لی۔ ساری بیویاں اکٹھی ہو کے اس خیمے میں آئیں جہاں سید سجاد بخار کی حالت میں لیٹے تھے۔ جناب زینب کھڑی ہوئی اور جیسے ہی جناب سید سجاد کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا پھوپھی کا ننگا سر ہے، وہ جناب زینب جو تین چادریں پہنتی تھی، پھوپھی کا ننگا سر دیکھا، ایک دم حالت بخار میں تھے، بیماری میں تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا پھوپھی اماں آپ کے سر پہ چادر، آپ کے سر میں چادر نہیں۔ میری بیوی کہتی ہے شیمر لے گیا میری چادر۔ سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، ہم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آئے ہیں، اب مجھے بتا ان خیموں میں جل کے مر جائیں اگر تو حکم دے، تو وقت کا امام ہے۔ میرے مولا کہتے ہیں پھوپھی اماں خودکشی حرام ہے، آپ سب میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں۔ میرا وہ غیرت مند سجاد جو کل رات یہ کہہ رہا تھا بابا بابا یہ تمہارے ساتھی ہمدرد ہیں، وفادار ہیں، ان کی آوازیں میری پھپھیوں کے کانوں میں جا رہی ہیں۔ آج وہ سجاد ننگے سر پھپھیوں کو دیکھ کے کہا ہے میرے نزدیک آ جائیں۔ میرے مولا نے کربلا کی زمین کی مٹھی بھر کے مٹی اٹھائی اور بی بی زینب کے سر میں ڈالی، کہا پھوپھی اماں تیرے بالوں کا پردہ ہو گیا۔ ایک ایک بیوی کے سر میں خاکے کربلا ڈال کے برقعے کی چادر بنا دی اور پھر کہا سب خیمے سے باہر آ جائیں، سب خیمے سے باہر آ جائیں۔ کربلا کی شیر دل خاتون ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں کو آگ لگ گئی تھی، میں نے دیکھا یہ ایک معظمہ ہے جو بار بار آگ میں جاتی ہے، میں نے سمجھا اس کی کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں ایک ضعیف سا شخص ہے، ایک کمزور سا شخص ہے جسے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے خیمے سے باہر لائی۔ وہ کہتی مولا حسین کربلا میں زینب کو دیکھ، کربلا میں زینب کو دیکھ۔ اب پھر بی بی زینب نے سید سجاد کو گرم زمین پہ لٹایا اور کہا بہن کلثوم خیموں میں آگ لگی ہے، بچے بکھر گئے ہیں، بچوں کو تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتی جا رہی ہیں، آواز دیتی جاتی ہیں۔ تو کہتی بہن کلثوم مجھے سکینہ نظر نہیں آئی۔ حال سنیے سکینہ کا، خدا کسی کو یتیم نہ کرے، کسی کا باپ نہ مرے، بیٹی تو بے سہارا ہوتی ہے لیکن جیسے سکینہ ہوئی کوئی بے سہارا نہ ہو، جیسے سکینہ ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ جب خیموں کو آگ لگی سکینہ خیمے سے باہر نکلی، ایک شخص نزدیک آیا، لوگ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ سنو ذرا، نزدیک آیا، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، سکینہ کو دیکھا، جب آگ جلی نا خیموں کی روشنی پڑی، سکینہ کے دونوں دل سونے کے چمکنے لگے، نزدیک آیا اور کہا سب نے سب کچھ لوٹ لیا، میرے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ نزدیک آ کے سکینہ کے دلوں میں خنجر کی نوک ڈالی، نوک کا ڈالنا تھا، بالیاں اتر گئی لیکن کان زخمی ہو گئے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا
देखती है एक लाशा है जिसका सर नहीं है, लेकिन आवाज आई बुनैया मेरी बेटी, बाप मर भी जाए तो वही औलाद से मोहब्बत। मेरी लाडली सकीना मेरे पास आ जा। सकीना ने बाप की लाश का तबाह करना शुरू किया। सारे जिस्म पे तीर है, कोई जगह खाली नहीं। सकीना को पैर नजर आए, पैर पकड़ के सकीना बोल रही है बाबा मेरा दिल छीन लिए, बाबा मेरे गले में तमाचे मारे, बाबा सिमर ने मेरे बाल नोचे हैं। बेटी को बाप मिल जाए तो ऐसे ही शिकवे करती है, बाबा सिमर ने बहुत तमाचे मारे। ज़ैनब और कलसूम दोनों ढूंढती जा रही है सकीना को। सकीना जब पहुंची नक्शे मुरीदा पर पहुंची, सकीना बाप के कदमों से लिपटी सो रही है। सकीना को उठाया और लेकर आई। सकीना होश में आई तो कहा सकीना तूने बाबा का लाशा कैसे पहचाना था? पहचान तो सर से होती है। कहा पुपी अम्मा जब शिमन ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे तो मैंने आवाज दे के कहा बाबा दर्द बहुत है। तो आवाज आई सकीना मेरे पास आ जा। आधी रात गुजरी है ना, करबला में यही मंजर है। बीवियां इस वक्त रेत के टीले के पास बैठी है। सामने अली अकबर की लाश है, सामने मोहम्मद मोहम्मद की लाश है, सामने कासिम की गठरी है। मायनो नहीं कहोगे क्यों नहीं रोती? क्योंकि जो रोती है उसे नेज़ा लगता है। पानी आया, जैसे ही पानी आया बीबी ज़ैनब ने कहा पहले छोटे बच्चे को पानी देते हैं। सकीना की सबसे छोटी है, सकीना को पानी दिया। सकीना ने पानी का गिलास लिया, आहिस्ता से उठी और कहने लगी फूफी अम्मा मुझसे छोटा थोड़ी असगर है, मेरा भाई अली असगर है, अली असगर को पानी दूंगी। कहा अली असगर बाबा के पास है। सकीना आधी रात गुजर गई। आज ज़ैनब अब्बास बन गई, हाथ में एक टूटा हुआ नेज़ा है। अल हाफिज़ अली की बेटी नंगे सर बार बार एक ही आवाज दे रही है, अल हाफिज़ ऐ अल्लाह तू हमारा हाफिज है, तू हमारा हाफिज है। और जब ये कहती जा रही है कि क्या देखती है कि एक घोड़सवार सामने से मेरी बीवी ज़ैनब समझी कि अब फिर हमें लूटने आ रहे हैं। मेरी बीवी ने समझा है वो ज़ैनब जो कभी बगैर चादर के नहीं रही, आज सब नंगे हैं। घोड़े सवार को नजदीक आते देखा और आवाज दे के कहा घोड़े सवार रुक जा, ऐ घोड़े सवार रुक जा, मेरे साथ मासूम बच्चे हैं जो अभी सोए हैं। नहीं रुका घोड़ा सवार और नजदीक आता गया। मेरी बीबी ने एकदम कहा मैं अली की बेटी हूँ। बात याद आता है ना, मैं अली की बेटी हूँ, रुक जा मैं तुझे कहती हूँ। घोड़े सवार नहीं रुका और नजदीक आ गया। जब बिल्कुल नजदीक आ गया बीबी ज़ैनब ने उसके घोड़े की लगाम